دوسری بات یہ ہے، مہمان لوگ ہندوستان سے کوئی مہمان آئے تھے، ان کو کہنا وہ تماشا مار دیا اور یار صلح کی باتیں کریں کیا؟ جی جی اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا۔ اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا۔ آمد دوست کی نوید کوئے وفا میں عام تھی، آمد دوست کی نوید کوئے وفا میں عام تھی، میں نے بھی ایک چراغ سا دل سر شام رکھ دیا۔ کیا کہنے آمد دوست کی نوید کوئے وفا میں عام تھی، میں نے بھی ایک چراغ سا دل سر شام رکھ دیا۔ اور شدت تشنگی میں بھی غیرت میکشی رہی، شدت تشنگی میں بھی غیرت میکشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا۔ کیا کہنے شدت تشنگی میں بھی غیرت میکشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا۔ دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا۔ دیکھو یہ میرے زخم خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا۔ اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ۔ خدا کے لیے بس اچھا بس جو اچھا سناتا ہوں۔ ہاں، رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں، رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں، کہ دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں۔ رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں، کہ دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں، بس اس سبب سے کہ تجھ پر بہت بھروسہ تھا، بس اس سبب سے کہ تجھ پر بہت بھروسہ تھا، گلے نہ ہوں بھی تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اس سبب سے کہ تجھ پر بہت بھروسہ تھا، گلے نہ ہوں بھی تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ کیا کہنے یہ زندگی ہے پریشانیاں۔
اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے، یہ زندگی ہے پریشانیاں تو ہوتی ہیں، فراز بھول چکا ہے تیرے فراق کے دکھ، فراز بھول چکا ہے تیرے فراق کے دکھ، کہ شاعروں میں تناسانیاں تو ہوتی ہیں، شاعروں میں تناسانیاں۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، واہ، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کیا کہنے، کیا کہنے، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی گونج لگی جانتے جاتے جاتے، کیا کہنے، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی گونج لگی جانتے جاتے جاتے، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پابا جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے، کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پابا جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے، پابا جولا اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھا دے، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب احمد فراز، جن سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے طارق سبزواری صاحب کے لیے اعلان کیا تھا، وہ اس وقت تشریف نہیں رکھتے تھے، اب وہ تشریف لے آئے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں جناب طارق سبزواری سے کہ تشریف لائیں۔ صاحب جو شعر ان کے لیے لکھے تھے وہ بھول گیا میں، اچھا بہتر رہے گا آپ بھولے رہیں تو کوئی، لیکن وہ محفوظ ہو گئے ہیں ویڈیو میں۔ خواتین و حضرات، محترم احمد فراز صاحب نے مشاعرے کو ایک خاص بلندی پر پہنچا دیا ہے، اور مجھ کم سخن کے لیے مشکل ہے کہ میں اس سطح تک پہ جا کر آپ کو کچھ پیش کروں۔ بہرحال حاضر ہوا ہوں، کچھ نظر کروں گا اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ صحیح معنوں میں شائقین کی، غزل کے شائقین کی محفل ہے، اور مجھ سے بہتر آپ لوگوں کو شعر کی شناخت ہے۔ مختصراً 3 شعر نظر کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ نہ ہو اداس وہ تجھ سے اگر نہیں ملتا، محسوس فرمائیں کہ نہ ہو اداس وہ تجھ سے اگر نہیں ملتا، اور یہاں کسی سے کوئی
عمر بھر نہیں ملتا، یہاں کسی سے کوئی بہت اچھا رفیع بھائی نے تعریف کی ہے، دین اعزاز کی بات ہے. تھوڑی سی آپ کی بھی انوالومنٹ چاہوں گا تاکہ بہتر طرح سے پڑھ سکوں. کہ نہ ہو داس وہ تجھ سے اگر نہیں ملتا، یہاں کسی سے کوئی عمر بھر نہیں ملتا. اور ہوائے شہر بتا، ارے تجھ کو تو خبر ہوگی، ارے ہوائے شہر بتا، ارے تجھ کو تو خبر ہوگی. بہت دنوں سے مجھے اپنا گھر نہیں ملتا، بہت دنوں سے مجھے اپنا گھر نہیں ملتا. اور ایک شعر اور یاد آ رہا ہے اس حوالے سے کہ ہر ایک موڑ پہ ملتے ہیں سینکڑوں چہرے، ہر ایک موڑ پہ ملتے ہیں سینکڑوں چہرے. اور میں ڈھونڈتا ہوں جسے وہ مگر نہیں ملتا، بہت دنوں سے مجھے اپنا گھر نہیں ملتا. غزل کے چند شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. مطلع آپ تمام سامعین کی نظر ہے اور بہت ہی خلوص اور محبت کے ساتھ یہ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. آج میری آنکھوں میں تم کو جھلملانا ہے، آج میری آنکھوں میں، کہ آج میری آنکھوں میں ارے تم کو جھلملانا ہے، اور ان بجھے چراغوں کو رات بھر جلانا ہے، ان بجھے چراغوں کو رات بھر جلانا ہے، آج میری آنکھوں میں. اور حضرات یہ شعر بطور خاص نظر کروں گا، توجہ چاہوں گا کہ مجھے پتہ چل سکے کہ یہ شعر آپ تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، یا آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں. میں داد یا بے داد دونوں چاہتا ہوں، دونوں میں سے کوئی ایک کسی ایک کا اظہار ضرور ہونا چاہیے. جی بالکل ہے کہ آج میری آنکھوں میں تم کو جھلملانا ہے، کہ دور تک اداسی کے بام و در چمکتے ہیں. دیکھیے کہ دور تک اداسی کے ارے بام و در چمکتے ہیں، بام و در چمکتے ہیں، اور ان نئے مکانوں میں میرا گھر پرانا ہے، ان نئے مکانوں میں شکریہ میرا گھر پرانا ہے، آج میری آنکھوں اور ایک قطرہ شبنم میری زندگی، لیکن ایک قطرہ
शबनम, अरे मेरी जिंदगी लेकिन, मेरी जिंदगी लेकिन फूल जैसी पलकों पर मुझको झिलमिलाना है, फूल जैसी पलकों, एक कतरे शबनम, अरे मेरी जिंदगी लेकिन फूल जैसी पलकों पर मुझको झिलमिलाना है। और ये आखिरी शेर समाज फरमाए कि ये शऊर भी शायद, ये शऊर भी शायद छीन लेगी अब दुनिया, ये शऊर भी शायद अरे छीन लेगी अब दुनिया, किसको याद रखना है, किसको भूल जाना है। चलिए हुक्म के 2-3 शेर के लिए वादा मैं ले लिया था भाई। कैफी भाई को सुनना है, अभी मोहसिन भाई हैं हमारे और हिंदुस्तान के भी हुक्म हुआ है। 2-3 शेर फरमाइश है कि इत्तेफाकन जो तुम मिल गए, इत्तेफाकन जो तुम मिल गए। आज के तमाम सामाईन की नजर है, बिलखुसूसी तौर पर ये तोहफा पेश कर रहा हूं कि इत्तेफाकन जो तुम मिल गए, शाम गम मुख्तसर हो गई, इत्तेफाकन जो तुम मिल गए, शाम गम मुख्तसर हो गई। और ये मुसाफिर की तकदीर है कि रास्ते में सहर हो गई। ये मुसाफिर की तकदीर है, बड़ा करम कि इत्तिफाकन जो तुम मिल गए, शाम गम मुख्तसर हो गई। ये मुसाफिर की तकदीर है, रास्ते में सहर हो गई। ये और ये शेर समझ फरमाए, ये मुसाफिर की तकदीर है, रास्ते में सहर हो गई। ये मुसाफिर की तकदीर है। और समाज में एक शेर भूल रहा हूँ, मुलारा फरमाई। नहीं मैं सुनाता हूँ। ये मुसाफिर की तकदीर है, याद नहीं आ रहे भाई, अभी शेर भी बहुत पुराने हो गए हैं, आपने फरमाइश भी बहुत पुराने शेरों में की। ये मुसाफिर कि वो कड़ी धूप में साहिबा, वो कड़ी धूप में साहिबा, शब को तारों भरा आसमां, वो कड़ी धूप में साहिबा, शब को तारों भरा आसमां, उसकी नजरें जिधर हो गई और सारी दुनिया उधर हो गई। उसकी नजरें जिधर कि वो कड़ी धूप में साहिबा, शब को तारों भरा आसमां,
اس کی نظریں جدھر ہو گئی، اور ساری دنیا ادھر ہو گئی۔ اور ایک شعر بطور خاص نظر کروں گا، ملاحظہ فرمائیے، محسوس فرمائیں کہ میرے خوابوں کی پرواز تھے، میرے خوابوں کی پرواز تھے، دل میں سوئے ہوئے ساز تھے، کہ میرے خوابوں کی پرواز تھے، دل میں سوئے ہوئے ساز تھے، ایک تم واقف راز تھے، سب کو کیسے خبر ہو گئی، ایک تم واقف راز تھے، سب کو کیسے خبر ہو۔ اور یہ آخری شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیے، اپنے شعر کا المیہ ہے، پیش کیا ہے کہ میں بہت دیر روتا رہا، میں بہت دیر روتا رہا، اپنے دیواروں در دیکھ کر، میں بہت دیر روتا رہا، اپنے دیواروں در دیکھ کر، میری بستی کو کیا ہو گیا، اس کو کس کی نظر ہو گئی۔ یہ تھے نوجوان شاعر جناب طارق سبزواری، جن سے آپ ان کی خوبصورت اور جدید غزل سماعت فرما رہے تھے۔ خواتین حضرات، 45 شعراء کی یہ فہرست تھی جو تقریباً اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے، اور یہ مشاعرے کا یہ سفینہ میں نے محسوس کیا کہ مجھ جیسے ملاح کے بغیر بھی رواں دواں رہ سکتا ہے، اور میں نے اس وقت کو بچانے کے لیے اپنی فلبدی شاعری کی شمیں بھی گل کر دی ہیں تاکہ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اور میں جن شعراء کرام کو، ان لوگوں کو جو بھارت سے اور دوسرے ملکوں سے تشریف لائے ہیں، ان کے علاوہ یہ بات کہہ رہا ہوں، انہیں تو تمام لوگ سننا چاہتے ہیں، وہ بڑے محترم لوگ ہیں۔ جو مقامی لوگ ہیں ان سے التماس ہے کہ کچھ کلام میں اختصار کا پہلو رکھیں، کیونکہ آخر شب قریب ہے اور یہ سفینہ جو ہے اپنے ساحلوں کی طرف رواں دواں ہے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی شعراء کرام تشریف رکھتے ہیں ان کو قرآن حکیم کی آیات پر مشتمل تغرے پیش کیے جائیں گے۔ مجھے ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے، اور وہ تغرے جو ہیں وہ سنہری حروف سے لیدر پر لکھے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا تغرہ جو ہے وہ ابھی یہاں تشریف لائیں گے کراچی کلب کے اعزازی سیکرٹری محترم ایوب باوانی صاحب اور کنوینر حفیظ میمن صاحب تشریف لائیں گے، اور کیفی اعظمی صاحب کو وہ قرآنی آیات کا تغرہ پیش کریں گے جو بعد میں دوسرے شعراء کو نظر کیا جائے گا۔ اور اس میں تعاون کیا ہے جناب واحد ونتھلی والا صاحب، وائس پریزیڈنٹ EFU، جناب منیر عمر سایہ، نور فوڈ اور کراچی کلب کی انتظامیہ نے۔ میں گزارش کروں گا جناب ایوب باوانی صاحب سے، اعزازی سیکرٹری کراچی کلب، اور کنوینر جناب حفیظ میمن صاحب کو تشریف لائیں اور کیفی اعظمی صاحب کو جو ہے وہ نظر کریں۔ کیفی اعظمی صاحب کو موصول ہو گیا ہے تغرہ، اور اب جو ہے میں درخواست گزار ہوں جناب سرفراز شاہد سے کہ وہ تشریف لائیں۔ محترم سرفراز شاہد۔ خواتین و حضرات، 2-3 قطعات پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ عنوان آپ خود تجویز کر لیجئے کہ جناب شیخ اپنے واعظ میں روزانہ برسوں سے، جناب شیخ اپنے واعظ میں روزانہ برسوں سے سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افسانہ برسوں سے، اور ڈش اینٹینا کے رستے
روز آتی ہیں میرے گھر میں، وہ حوریں جن کے چکر میں ہے یہ مولانا برسوں سے۔ جی قطع ملاحظہ ہو کہ اسے ای میل سے پہنچا رہا ہے، اسے ای میل سے پہنچا رہا ہے، وہ چٹھی ہو ادھر کی یا ادھر کی، اسے ای میل سے پہنچا رہا ہے، وہ چٹھی ہو ادھر کی یا ادھر کی، کبوتر کی بجائے کمپیوٹر ڈیوٹی دے رہا ہے نامہ بھر کی۔ غزل کے 2-3 اشعار کہ منافع مشترک ہے اور خسارے ایک جیسے ہیں، منافع مشترک ہے اور خسارے ایک جیسے ہیں، کہ ہم دونوں کی قسمت کے ستارے ایک جیسے ہیں، میں ایک چھوٹا سا افسر ہوں وہ ایک موٹا سا مل اونر، میں ایک چھوٹا سا افسر ہوں وہ ایک موٹا سا مل اونر، مگر دونوں کے انکم گوشوارے ایک جیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں ایک چھوٹا سا افسر ہوں وہ ایک موٹا سا مل اونر، مگر دونوں کے انکم گوشوارے ایک جیسے ہیں، اور اسے ذوف بصیرت ہے اسے ذوف بصارت ہے، اسے ذوف بصیرت ہے اسے ذوف بصارت ہے، ہمارے دیدہ ور سارے کے سارے ایک جیسے ہیں۔ اور عرض کیا کہ مٹن اور دال کی قیمت برابر ہو گئی جب سے، مٹن اور دال کی قیمت برابر ہو گئی جب سے، یقین آیا کہ دونوں میں حرارے ایک جیسے ہیں، اور ہر ایک بیگم اگرچہ منفرد ہے اپنی سج دھج میں۔ شعر ملاحظہ ہو، ہر ایک بیگم اگرچہ منفرد ہے اپنی سج دھج میں، مگر جتنے بھی شوہر ہیں بیچارے ایک جیسے۔ ہر ایک بیگم اگرچہ منفرد ہے اپنی سج دھج میں، مگر جتنے بھی شوہر ہیں بیچارے ایک جیسے ہیں، اور گماں ہوتا ہے شاہد، آخری شعرہ، گماں ہوتا ہے شاہد ریڈیو پر سن کے موسیقی، گماں ہوتا ہے شاہد ریڈیو پر سن کے موسیقی، کہ پکے راگ اور نمکین غرارے ایک جیسے ہیں۔ جی وہ تھانہ ہو شفا خانہ ہو یا پھر ڈاک خانہ ہو، وہ تھانہ ہو شفا خانہ ہو یا پھر ڈاک خانہ ہو، رفاہ عام کے سارے ادارے ایک جیسے ہیں۔ اور آخر میں ایک قطع پیش کر رہا ہوں، وہ فرمائش تھی کسی کی کہ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلیمنگ سینٹر، آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلیمنگ سینٹر، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلیمنگ سینٹر، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، اور ڈائٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم، ایک صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے تک۔ کیا کہنا، ایک صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے تک۔ معزز خواتین و حضرات، یہ چند نام ہیں، ان سے میری التماس ہے کہ یہ بہت اختصار سے اپنا کلام جو ہے وہ پیش کریں، اور میں انہیں بلا رہا ہوں۔ دباؤ بہت زیادہ ہے بہت سے سینئر لوگوں کا، لیکن ان کے فوراً بعد بس کچھ شاعر ہیں جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور آپ انہیں بڑے ذوق و شوق سے سننا چاہتے ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں محترمہ ممتاز صدیقی سے، جو بھوپال سے تشریف لائی ہیں۔ محترمہ ممتاز صدیقی۔ کبھی شہر دل سے گزرو تو سنبھل کے پاؤں رکھنا، کبھی شہر دل سے گزرو تو سنبھل کے پاؤں رکھنا، یہاں فرش ہے گلوں کا کئی آئینے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی شہر دل سے گزرو تو سنبھل کے پاؤں رکھنا،
यहाँ फर्श है गुलों का, कई आईने रखे हैं। और एक शेर और पेश करती हूँ। खत उनका आ गया है, बड़ी बात हो गई। खत उनका आ गया है, बड़ी बात हो गई। मौसम बहुत ही खुश्क था, बरसात। खत उनका आ गया है, बड़ी बात हो गई। मौसम बहुत ही खुश्क था, बरसात हो गई। सोचा था आज उनसे शिकायत करेंगे हम। सोचा था आज उनसे शिकायत करेंगे हम। पहुंचे जो उनके सामने, फिर मात हो गई। सुभान अल्लाह। और एक शेर और पेश करती हूँ कि हमारे पाँव की जंजीर जूं की तू खनकती है। हमारे पाँव की जंजीर जूं की तू खनकती है। बजा है सर की चादर की, उड़ा ली धज्जियां हमने। हमारे पाँव की जंजीर जूं की तू खनकती है। बजा है सर की चादर की, उड़ा ली धज्जियां हमने। दिया दिल का जलाकर रख दिया मुमताज आंधी में। दिया दिल का जलाकर रख दिया मुमताज आंधी में। बड़े ही होश में की हैं बड़ी नादानियां हमने। दिया दिल का जलाकर रख दिया मुमताज आंधी में। दिया दिल का जलाकर रख दिया मुमताज आंधी में। बड़े ही होश में की हैं बड़ी नादानियां हमने। और एक शेर और देखिएगा, तवज्जो चाहूंगी आप हजरात की। तूने इदराक न बख्शा मुझे अच्छा ही किया। तूने इदराक न बख्शा मुझे अच्छा ही किया। इस बुलंदी से कई लोग फिसल जाते हैं। इस बुलंदी से तूने इदराक न बख्शा मुझे अच्छा ही किया। इस बुलंदी से कई लोग फिसल जाते हैं। और बारहा देखा है हमने ये तमाशा मुमताज। बारहा देखा है हमने ये तमाशा मुमताज। मौसमों की तरह अफकार बदल जाते हैं। मौसमों की तरह अफकार बदल जाते हैं। तो ये होता है, इंतजार तो करना पड़ेगा। एक शेर और पेश करती हूँ। साए के ताक़ुब में सूरज भी चला आया। तवज्जो चाहूंगी आप हज़रात की। साए के ताक़ुब में सूरज भी चला आया। अब रात की बस्ती में मेहमान उजाले हैं। साए के ताक़ुब में सूरज भी चला आया। अब रात की बस्ती में मेहमान उजाले हैं। खुद तकदीर मेरी जाने किस कोने में बैठी है। मकड़ी के जिधर देखूं बस जाले ही जाले हैं। तकदीर मेरी जाने किस कोने में बैठी है। मकड़ी के जिधर देखूं बस जाले ही जाले हैं। और इस शेर पे बतौर खास आप हजरात की तवज्जो चाहूंगी। असलाफ की अजमत को पूछो तो कभी हमसे। असलाफ की अजमत को पूछो तो कभी हमसे। हम हुस्न है माजी का, सदियों के उजाले हैं। असलाफ की अजमत को पूछो तो कभी हमसे। हम हुस्न है माजी का, सदियों के उजाले हैं। एक शेर और पेश करूं। बहुत सुबह होने वाली, इख्तिसार से काम ले रही हूँ। शुक्रिया। पल भर में निकलना है मजबूत मकानों से। पल भर में निकलना है मजबूत मकानों से। तारीख बताती है होता है जमानों से। सदियों से सियासत की तेगों का निशाना है। सदियों से सियासत की तेगों का निशाना है। पानी है लहू अपना बहता है बहानों से। पानी है लहू अपना बहता है बहानों से। दम भर का ये मिलना है कल जाने कहाँ होंगे। दम भर का ये मिलना है कल जाने कहाँ होंगे। कीजिए न जिगर छलनी आंखों की कमानों से।
दम भर का ये मिलना है, कल जाने कहाँ होंगे, कीजिए न जिगर छलनी आंखों की कमानों से। और एक बहुत छोटी बहर के 3-4 शेर पेश करती हूँ। पाँव में पड़ गई हैं जंजीरें, पाँव में पड़ गई हैं जंजीरें, किसने सोचा था सामना होगा। उम्र भर कौन याद रखता है, सर को उसने झटक दिया होगा। उम्र भर कौन याद रखता है, सर को उसने झटक दिया होगा। मेरे लहजे की बेख्याली पर जाने क्या क्या वो सोचता होगा। नींद आंखों से उड़ गई होगी, रात हर पल वो जागता होगा। वो भीगे भीगे हैं लफ्ज कागज पर, उसने रो रो के खत लिखा हो। एक मतला और एक गज़ल। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम अनवर बारी से, बशर्ते इख्तिसार। बार बार ये कहा जा रहा है कि इख्तिसार से काम लीजिए और कोई भी नहीं ले रहा। मैं यकीनन इख्तिसार से काम लूंगा, आप फिक्र न करें। जाहिर है कि जो कह रहा है उसके बावजूद अमल तो कोई नहीं कर रहा। खैर चंद शेर से बात फरमा लीजिए। मतलब देखें कि तजुर्बेकार थे हम, जहन में ज्यादा रखा। तजुर्बेकार थे हम, जहन में ज्यादा रखा। ज़ेरे पा अपने हवादिस को मुबादा रखा। ज़ेरे पा अपने हवादिस को मुबादा रखा। और शेर देखें, ये बता तर्क ताल्लुक का गुनहगार है कौन। ये बता तर्क ताल्लुक का गुनहगार है कौन। मैंने सोचा भी नहीं तूने इरादा रखा। ये बता तर्क ताल्लुक का गुनहगार है कौन। मैंने सोचा भी नहीं तूने इरादा रखा। और ये बता तर्क ताल्लुक का गुनहगार है कौन। मैंने सोचा भी नहीं तूने इरादा रखा। और शेर देखें, उसने फाइज किए आकाओं के मनसब पे गुलाम। उसने फाइज किए आकाओं के मनसब पे गुलाम, और खुद जिस पे बोसीदा लबादा रखा। और खुद जिस पे बोसीदा लबादा रखा। और शेर देखें, शाह को इल्म था वो शाह भी बन सकता है। शाह को इल्म था वो शाह भी बन सकता है, इसलिए फौज में सिर्फ उसको पियादा रखा। इसलिए फौज में सिर्फ उसको पियादा रखा। और ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। मुझको ये इल्म था वो दोस्त नुमा दुश्मन है। मुझको ये इल्म था वो दोस्त नुमा दुश्मन है, इसलिए मैंने उसे याद ज्यादा रखा। मौलाना साहब, वादे की पाबंदी की अखलाकियात में बड़ी अहमियत है। बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब शायर जमाली से। हजरात, थोड़ा मेरा साथ दीजिए। वो तो मैं जानता हूं कि आप साथ देंगे। ये अलग बात के तमाम शब्द इंतजार करता रहा शेर पढ़ने का, मौका ही नहीं मिला। मेरी कोई खता नहीं है, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अब शेर पढ़ता हूं कि इसकी गमखारी करो और उसकी दिलदार